الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا واہ حسین جوان بیٹے کی میت پر
جو نہ رویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، بھڑکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین۔ علی بابا علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ معراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ۔ دھما پیا ملکاں دے وچ، ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشف الدجى بجمالہ۔ سونے دے در تے جو آیا، آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا، پر جوش سکتا رل گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا، آکے دس عربی ہے جو کیا، پتھراں ہاتھاں وچ بول پئے، صلوا علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم اللہم بارک لنا وبارک زی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج دا خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا محمد عرفان حیدری صاحب جی سمجھتو، انہوں نے محض اللہ دی رضا دی خاطر اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا جا طالب علم سمیت تساں حضرات کو بھی مدعو کیتا، دعوت کی تھی۔ سب تو پہلے دعا ہے، دربار الہیت بڑی عاجزی اور انکساری نال اللہ رب العزت میری اور تمہاری حاضری اپنی دربار قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور تمہارے واسطے ایک گھڑی کو آمن تے پون کو اللہ نجات کا ذریعہ بڑھائے، اور ایسی محافل، ایسی مجالس جن وچ اللہ دا قرآن پڑھی دے، سونے عربی بچھڑے محمد دا فرمان پڑھی دے، صحابہ کی عظمت تے اہل بیت دے تذکرے ہونے، اللہ بار بار میں کو دعا کو سنا ورتی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمہاری پہلی ملاقات ہے، میں کوئی خطیب، ادیب، مبلغ، مقرر کوئی نہیں، میں طالب علم جٹ کا مولوی، تو میرے دیکھو میں جٹ کا جا مولوی ہاں، تے کوشش کرے جا کہ جٹا کی گال کرتے کہیں دے دماغ بلاواں، دلیل اللہ دے قرآن وچوں تے دلیل سونے عربی بچھڑے محمد دے فرمان۔
یہ مہینہ چلتا پہ ہر طرف گفتگو ہے، ہر بندے دے زبان دے، ہر بندے دے دماغ، ہر بندے دے دل، ہر بندے دی سماعت دی نظر ایک کوئی الفاظ ہے جائدنا ہے شہادت۔ کیا ہے؟ کتنے بولو کیا ہے؟ بولو تو مدد کرا کیا ہے؟ شہادت۔ میں قرآن کا طالب علم، میں جس میں نے قرآن پڑھے، حضور سیدہ فرمان پڑھے، تے بل میں دیکھن لگا کہ جی شہادت ہے یہ کوئی چھوٹی جی چیز ہے یا کوئی اعلیٰ چیز ہے؟ شہادت جڑی ہے یہ ادنا کی چیز ہے یا مرتبے والی ہے؟ شہادت کا جڑا مقام ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ شہادت کا مل بجنا کوئی معمولی ہے یا اینے بہت بڑی رب ہے؟ ہاں اینا بڑا اعلیٰ درجہ کے مقام ہے۔ توجہ کرے سو تے فرمایا جس وجہ قرآن میرے سامنے آیا تے جواب آیا، او میرے محبوب دی امت دے لوگوں، یہ جڑی شہادت ہے نا، یہ شہادت کا جڑا مقام ہے نا، یہ میں رب دی طرفوں انعام ہے۔ اللہ دی طرفوں کیا ہے؟ بولو تو میں قرآن پڑھا کیا ہے؟ انعام ہے۔ دلیل میں نہیں، قرآن ڈال دے تھا۔ آئیے نماز پڑھیے، نماز کی ہر رکعت، توجہ کریں نماز کی ہر رکعت کلے بندہ پڑھ دے، امام ہے کہ امام ہر رکعت پڑھ دے، کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے بھائیو اور نوجوانوں، میری گل تے غور کرنا ہے، دل وچ بلاوڑی ہے، پلو وچ بلنا ہے، تفسیر کے اندر نہیں دیدا جیڑا موضوع ہے اس دی اتے گل کرنا چاہنا، پڑھتا کھڑا ہے، اللہ دیا تعریفاں کرنا ہے، رب دیا حمدہ بیان کرنا ہے، اللہ دی بڑائی بیان کرنا ہے۔ توجہ میرے واسطے اللہ دی دربار دی اندر بڑھتا کھڑا ہے، اللہ سیاں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ اللہ تے اگلے لفظ تیری زبان تو پہ نکل دینے، رتی دربار دی اندر کھلو کے مگدہ ہے، آدھی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جس ویلے تیری زبان تے جملہ آیا ہے، اللہ سیدھا راہ دے چلا، سیدھا راہ دکھا، اللہ اللہ تے آواز ہی اللہ رستہ ان لوگے گا جنہ دی اتے تم نے انعامات یا بارشاں بسایا ہے۔ قرآن مقدس دا انداز ہے، ایک جگہ دے اللہ آئے قرآن دے اندر مختصر اللہ قرآن دے اندر گل کرتا ہے، میں مقام دے ہوتی تفصیل ہوتی ہے۔ اس ویلے تحمدی آئے اللہ ان لوگے دا رستہ جنہ دی اتے تو انعامات یا بارشاں بسایا۔ میرا اللہ وہ کون لوگ ہیں جنہ کو تو انعام نال نوازائے، کون لوگ ہیں جنہیں منعم علیہم نے، کون لوگ ہیں جنہ دیو تے انعامات دیا بارشاہ نوجوانہ غور کرائے کہ اللہ دا قرآن دے ان لوگ ہیں کہڑے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
قرآن نو چیسا توڑی ڈھولی سجے سا کیا انہاں دی اتی اللہ نے انعام ماجہ باشا وزایا وہ چار طبقے نے چار جماعتہ نے گریا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا والنبی دی جماعت اور صدیق دی جماعت اور شہید دی جماعت معلوم ہویا ہے تیرا شہید ہو گیا ہے اللہ 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 نے انہوں انعام دیتا ہے انعام دیا بادشاہ وسایا نے معلوم ہویا شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اعلیٰ چیز ہے اتنی اعلیٰ خود میرا پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار دی اندر التجا کرتے آگے میرا اللہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ توجہ ہونے گل کیتی ہے میرے بھائی نے ہونے گل کیتی ہے میرے بھائی حیدری صاحب نے کہ میرا ایمان دے عقیدہ ہے ایک پاسوں سارا جہان ہوئے دوسرے پاسے عربی بچھڑا محمد جوان ہوئے تیرا عقیدہ ہے علماء دیوبند دا عقیدہ ہے اور دنیا والوں سارے جہان دا شان و مقام گھاٹے عربی بچھڑے محمد دا شان دیا تاجو تک سے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اتنا اعلیٰ انتو سکر ربی اللہ علیہ یاد کرو میں دعا کو ولادت تو پھر کا سنا مجھے لیکن نات خانہ میں اتنا لکھوا کے بہنا پیا اتنا اعلیٰ اتنا بالا اتنا اونچا کہ اللہ دا قرآن آکے والسوحات چہرے والا واللیل دیا ظلفہ والا تاہات تاج والا یاسین پہ شہرے والا علم نشرہ لکا صدرک دے سینے والا لا اقسم بہادم بنت دے شہر والا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ ادا والا آئیے قربان جاوا نہیں دا اٹھنا بھی آلہ نہیں دا پانا بھی آلہ نہیں دا چلنا اتنا آلہ قربان جاوا زمین تے چلنے تے قرآن بڑھاوے زمین تے آنے تے حدیث بڑھائے زبان چولنے تے حدیث بڑھ جاوے اٹھو آدم آوے تے قرآن بڑھ جاوے بہاداؤں دا اتنا شان ہے اللہ کا لوگ ہٹی تے سارے جہان تو آتے اور رب العالمین رحمت للعالمین اور ذوالجلال آمنہ دلال اور خالق مخلوق اور رازق مرزوق اور داتا منگل والا عابد اور معبود ساجد اور مسجود اور دا قرآن دی حدیث اور دا حکم دا طریقہ اور دا حکم دا طریقہ اور دی عبادت دی اطاعت اور دا راج دا رواج اور دی ربوبیت دی نبوت اور راج والا محمد میں حاج والا او احد دے احمد دے پانی دی وجہ سے عرص لگ جاتے ہیں آئیے میرے استدلال پہ غور کر رہے کہ کل کیا خرچہ دوا مقام اتنا اعلیٰ لیکن دل دی تمنا اللہ تیرے راہ دے اندر شہید ہو ونیا تیرے راہ دے اندر شہید ہو ونیا علم پڑھا
لگتے نے نظر جو پئیے میرے محبوب کے اصحاب بھی اللہ دے راہ دے اندر شہید ہون نہیں تیار نے میرے محمد دے اہل بیت بھی اللہ دے راہ دے اندر شہید ہون نہیں تیار نے ادھر بیٹھیے گا کربلا دا میدان ہے ادھر بیٹھیے گا مسجد نبوی ہے ادھر بیٹھیے گا حضرت عثمان گھر دے اندر ہے ادھر بیٹھیے گا احد دا مقام ہے ادھر بیٹھیے گا گلی کے محلہ ہے میرے نبی کے اصحاب ربی دربار دے اندر یہ التجا کر دے آئیے کل عمر دی زیادہ کھڑائی اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ تیرے راہ دے اندر شہید ہوا اللہ تیرے کولو شہادت منگدا تے شہادت بھی مدینے دی منگدا اللہ 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 دے نبی منگل میرے نبی دے صحابہ منگل لیکن لانا شہادت منگے تے نواسا جینے پیچھے نہیں سمجھے یار میرا ساتھ دو تو میں کچھ سنا ہوا جی ہوتا آواز یہ ایک جانے ہزارہ جانا کیوں نہ ہوئن اللہ مگتا بننے تھی اچھا دے دے جائے اللہ مانگتا جائے ہم دیکھے جائے آئیے توجہ سن 61 ہجری ہے حضرت حسین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میرے بھائی نے آکھیا ہے اچھا حسینی دیا اچھا حیدری دیا اچھا صدیقی دیا اچھا فاروقی دیا اچھا عثمانی دیا اللہ اللہ اچھا محمدی دیا خدای قسمیں نہیں میں نہیں پیا کرے نا توجہ میرے وال میرا ایمان ابو بکر میرا ایمان عثمان میرا ایمان سوڑا علی میرا ایمان حسن و حسین میرا ایمان امیر معاویہ میرا ایمان بلال صحابہ بھی ایمان دا حصہ اہل بیت بھی ایمان دا حصہ آئیے سنتا جا کون حسین اللہ اللہ میرا دنیا سے آوے اللہ تک نبی پوچھے فاطمہ جی بابا علی جی میرا ولی کے نہ رکھی آئی فرمایا حرب رکھی آئے فرمایا نا علی جی سوڑا میں محمد دی دل دی تمنا ہے میں اپنے پتر تنا آپ رکھا سوڑا کی انا فرمایا نا حسین حضرت حسن پیدا ہے نہ کیا رکھیا حضور فرمایا حسن سال بعد حضرت حسین پیدا ہے پوچھیا نا حسین آئیے نوجوانوں سنیے گا اہل سنت والجماعت کا طالب علم علماء جو بندے خدمت کے اندر بہن والا خادم آکر جانتا ہے بچے دنیا سے آوے کسی کو گھٹی اماں لاوے کسی کو بابا لاوے کسی کو کون لاوے اللہ اللہ حسین روے تیرا دنیا سے آوے کہ گھٹی میرا نبی لاوے آئیے کسی کو گھٹی زمزم دی کسی کو کھجور دی کسی کو ماکھو دی جب حسین دنیا سے آیا تو گھٹی میرے نبی لائیے گھٹی دی اپنی زبان جو صحیح ہے لعاب پائیے کیوں نہ کہوں میرا پیر حسین وہ ہے جب دنیا میں آیا سب سے پہلے اس کی جو غذا بنی ہے وہ میرے نبی کا لعاب ہے میں گل کرا اگر نہ کرا تو کتمان ہو سے میرے وال دیکھ سو سپیکر والا آواز کو حسینو جیدی سب تو پہلی غذا جیڑی ہے وہ میرے نبی دا بولو تم آگے چلو میرے نبی دا پچھلے میرے نبی دا اماں عائشہ ہے ایک آپ سنو گا حسین لوئے جیدی پہلی غذا میرے نبی دا لعاب کہ میری ماں عائشہ ہو ہے جیدی لعاب میرے نبی دی آخری غذا ہے
سمجھے تفصیل وال کدی نہ میرے نبی رکھی آئے پرورش میرے نبی کی دیئے اللہ اللہ کندھے میرے نبی دے سوار حسین دے بیٹھا گل کر سا کندھے میرے نبی دے سوار حسین نظر پوے جائی سواری ہے مجھ سے فرمائے سواری حسین آئیے یہ سواری ہے وہ سوارے وہ نظر پئیے ابو بکر سواری ہے نبوت سوارے آئیے اہل سنت والجماعت کا طالب علم آکر جاندہ ہے کیا اللہ نے اے سواری بھی جنتی او سواری اللہ نبوت سواری ہے حسین سوارے ابو بکر سواری ہے نبوت سوارے میرا ایمان ہے اے سواری بھی جنتی او سواری جنتی آئیے دنیا والو آئیے حسین آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب حضرت حسین دے سر مبارک دی اندر خجلی کرن ہاتھ مارن آپ کے اپنے سر مبارک دے والا نو سنگن میرا نبی پہلے فرمایا حسین دے نو شہادت ملنی تے جائیں دی خوشخبری شہادت دی میرا نبی دے ونجے کئی مرتبہ کئی واقعات وقت کوئی نہیں پہاڑ ہلن لگے اللہ نبی پائر ماریا فرما اس کو ٹھہر جاؤ تیرے اتے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے حضرت حسن کے بارے بھی میرے نبی نے فرمایا اے میرا پتر سردار ہے تو مسلمانہ دی جماعت دا فیصلے صلح کرے سی نہ تلیا کر حسن دا جی اے گلہ کیوں نہیں کریں دیتے کیوں نہیں سن دے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال صلح کی دیئے حضرت حسین ویر اللہ ادھر بیٹھئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشورے دینات آپ نے یزید ولی عہد مقرر کیتا ہے توجہ میرے وال حضرت حسین حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر جد بڑے صحابہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی کوفیاں نو پتہ چلیا کہ یزید کی بیعت نہ حسین کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی تھی عبداللہ ابن زبیر کی تھی پچھلیاں گالی دورایا پچھلی دشمنی پوری کی تھی یہی حضرت علی نال کی تھی حضرت حسن نال کی تھی بس کیا کرا کھڑے وے دیو میرے وال ویکھو تو ابو شہادت سناوا صحیح سناوا کانتے ہاتھ رکھے ہو گیا تو فلانا ہو گیا سب گالی نے باقی تے قرآن پڑھ سا اور میں دلیل دے سا جنہ دے گھر قرآن اترے یار آج حیدری صاحب دا قریب تو قریب طالب علم وہ دی کوشش ہوتی ہے میں انہیں کرنا جنہیں استاد کرتا جن دی پرورش میرے نبی کی تھی وہ کی نہیں سمجھے وقت دامن تھوڑا اشارہ کر سسرے میں در گئے دیکھو انہوں نے آکے آئے موقع ہے خط لکھن شروع کی دینے تعداد 12,000 یا 18,000 ہر خط عنوان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو بیعت نہیں کی تھی اسیر نہیں کی تھی تیرے انتظار چاہ عنوان کے ہوندائی خط دا اگر تو نہ آیا پھر قیامت دے ساڑا حق ہو سی تیرا گرہبان
پہنچے نے بڑے صحابہ موجود نے مشورہ ہون لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط لکھائے نے اور بھائیوں کو آکھیا ہے اگر کل نانے دی دربار دے اندر اللہ دی دربار دے اندر میرے کو اللہ نے پوچھ لیا نانا نے پوچھ لیا میں کہ جواب دے بنائے ادھر دیکھیے گا حضرت حسین کو مشورہ دیتا کہ پہلے آپ سفر نہ کرو اپنا کوئی ہیچی بھیجو اپنا کوئی خادم بھیجو اپنا کوئی ہو جہانا بندہ بھیجو مشورہ ہون لگا ہے نہ آیا حضرت مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علماء لکھتے نے نال 4 بندے بھی ہو رہے یا 2 بندے ہو رہے حضرت مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ کرے دے چلتے 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 کوفہ پہنچے نے اللہ کو لوگ آ گئے استقبال کیتا ہے پتیاں نچھاور کی دیا نے ہار پوائے نے ویلکم کیتا ہے خوش آمدید کی ہے توجہ میں غور کرنا ہے ادھر دیکھیے گا کوئی ویلکم ہویا کوئی استقبال ہویا کوئی ہار دے پتیاں آیا حضرت مسلم نقیل نے سمجھا کل تک ٹھیک ہے کہ خط دی اندر لوگاں دی محبت اتھے دی بولو مسئلہ سمجھا معلوم ہویا عالم الغیب کون ہے یہ تو سمجھاؤں نے مسئلے یہ تو گلہ کر رہے ہیں نا جی عالم الغیب کون ہے اگر حضرت حسین غیب دا علم ہوتا تے کدی حضرت مسلم بن نقیل نو بھی دے دے نہ خود بھی سفر کر دے تو ہی مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے میں ویلکم ہویا ہے 30,000 یا 70,000 بندے نے بیعت کی تھی ہے اور یزید نو پتہ چلیا کہ میرے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے انہیں نعمان بن بشیر نو معذور کر کے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر مقرر کیتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد گھوڑے کے سوار ہو کے مناشا مار کے آیا لوگوں نے خوشیاں منایا کہ حضرت حسین تشریف لائے ہیں کیونکہ مناشا کھولیا تھے عبید اللہ بن زیاد تلوار لہرائیے فرمایا ہٹ جاؤ مسلم بن نقیل سے نہیں تو ایک ایک کر کے میں تمہیں ختم کر دوں گا یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے جو بتائی نہیں جاتی اس لیے میں یہ بات اردو میں کرنے لگا ہوں اتنے لوگ تھے اگر وفادار تھے تو جب عبید اللہ بن زیاد نے تلوار لہرائی تھی اس وقت مقابلہ کیوں نہ کیا نہیں سمجھ جی میں ہوں اکھاں گلیسرین تو نہیں پاؤنی میں تمہیں سیدھی گل سناونی ہے اتنے تک ہر بندہ بیان کر دے سن دے ہو پڑھے لکھے لوگ میرے نوجوان بھائی خدا کے لیے بات کا خیر خواہ ہوں یہ علماء آپ کے خیر خواہ ہے حقیقت کی طرف جائیں اور دیکھیں جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو ویلکم کیا بیعت کی جب عبید اللہ بن زیاد آیا تھا اس نے تلوار لہرائی تھی یہ کہاں تھی یہ لوگ بولو یار اے لوگ کتھا ہاں کیوں بھج گئے ہاں مغرب دی نماز پیچھے 10,000 یا 30,000 کا مجمع ہے جب امام نے سلام پھیریا کتنے بندے کتنے باقی کس کل لگی باقی دوڑ گئے بھاگ گئے یاد رکھنا وفادار وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہتا ہے ڈٹ جاتا ہے اور ایسے رہتا ہے اس طرح قرآن بولتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہنے والے تو یہی لوگ تھے جب قرآن مسعود صلح الحدیبیہ کے موقع پہ آیا تھا نظر اس کی میرے محبوب کے صحابہ کے چہروں پہ پڑی ہے کیا دیکھتا ہے وہ دنیا والوں ذرا پڑھو تو صحیح ہمیں تاریخ کی طرف دھکیل دیا گیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے بڑی بات کر کے
کو، عمر و عثمان کو، علی طلحہ زبیر کو، امیر معاویہ کو، بلال کو قرآن میں پڑھ ادھر دیکھنا، صرف اشارہ کروں گا کہ عروہ بن مسعود واپس کیے آئے، لوگوں نے پوچھا بتا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کی دربار میں گیا ہوں، جو وفاداری محمد کے ساتھ محمد کے صحابہ کی دیکھی نہیں بول دے یار، جو وفاداری پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ اللہ کے محبوب وضو فرماتے، ادھر دیکھو آپ وضو فرماتے، صحابہ آگے دوڑتے، وضو والا پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے، کوئی منہ پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، آپ پاؤں دھوتے ہیں، وہی پانی کوئی کہاں لگاتا ہے، کہنے لگا تمہاری جرت نہیں ایسے وفاداروں سے لڑائی کرنے کی، یہ وفادار ہوتے ہیں دنیا والوں، ادھر دیکھیے دوڑ گئے بھاگ گئے، ایک بندہ جس کا نام حانی بن عروہ تھا، اس نے نکیل کے ساتھ ہے، لڑائی شروع ہو گئی، کرتے کرتے حانی بن عروہ شہید ہو گئے، مسلم بن نکیل کو گرفتار کیا گیا، اوپر ایک منزل پہ کھڑے کر کے نیچے گرایا گیا، مسلم بن نکیل کو شہید کر دیا گیا، پہلا خط پہنچ چکا تھا حضرت حسین کے پاس، کے حالات ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئے، اب دوسرا خط بھی درمیان میں پہنچا ہے، مسلم بن نکیل شہید ہو گئے، آپ نے وہیں پہ رو ڈالا، سارے لوگ جمع ہیں، ادھر دیکھیے گا حوال ہوا، مشورہ ہوا، مسلم بن نکیل کے بیٹے کہنے لگے، بھائی کہنے لگے حسین ہم نے اپنے بھائی کا قصاص لینا ہے، ایسی وفاداری ہوتی ہے، ادھر سے بات آئی، ادھر سے میرے پیر حسین نے تلوار نیام سے نکال لی، فرمایا تم بعد میں ہوگے، حسین پہلے نہیں بولتے آپ، اگر ادھر میری بات پہ اگر آپ ادھر بیٹھے تھے توجہ تھی، مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوڑ گئے، 150 کا قافلہ ہے، مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کی بات یوں ہی آئی، یہ وفاداری ہوتی ہے، ادھر کوفی داڑنے لگے، ادھر حسین میدان میں اترنے لگے، بولو یار بولو تو صحیح، سفر شروع ہوا، چلتے چلتے کربلا کے میدان کے قریب آئے ہیں، آج سوال شروع ہوا، ہاں جی عبید اللہ بن زیاد آیا، ساتھ عمر بن سعد کو بھیجا، وہ آئے، حال شروع ہوا، شمر کھڑا تھا، پلان تو پہلے سے تھا نا کہ یہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر کے، یہاں بند کر کے ہم نے ادھر ہی شہید کر دینا ہے، جو ہی بات بننے کو آئے، کوئی نہ کوئی بات درمیان میں آ جائے، حضرت سیدنا حسین صدقے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہیں، کوئی خطوط جو بوریوں میں بند تھے 12,000 ہے یا 18,000 ہے، پیش کرنے لگے اور للکار کے کہنے لگے یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں کا، ماننے لگے ہیں، آخرکار 3 باتوں پہ بات بننے لگی، کون سی 3 باتیں؟ ہر ادھر بھی ادھر بھی اشارہ، ادھر بھی ادھر بھی، ہر بندے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس طبقہ کی کتاب میں بھی، اس طبقہ کی لوگوں کی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی، پہلی شرط یہ تھی یا مجھے واپس مدینے جانے داؤ، دوسری شرط یہ تھی مجھے سرحدوں پہ لے جانے دو، جانے دیا جائے، تیسری شرط یہ تھی یہ خطوط لے کر میں یزید سے ملنے لگا ہوں، خدا مجھ سے میری ملاقات کراؤ، بات سامنے آ جائے گی، اب وہی بندے جنہوں نے خط بھیجے ہوئے تھے سامنے آنے لگے، منہ چھپا کے، اگر یزید سے ملاقات ہو گئی ہماری ساری چیزیں نکل آئے گی، یہ معاملے تو بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے ہماری خبر ہوگی، اس لیے رات کی تاریکی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جہاں انہوں نے پلاؤ ڈالا ہوا تھا، خیمہ
نہیں، کیونکہ قرآن ان کے سامنے تھا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آئیے کسی نے کہا آپ سنتے رہتے ہیں، ادھر سے آواز آئی ادھر سے، یوں ہی یہ دھاوا بولا گیا، یہ حالات بننے لگے تو بیویاں پردے سے نکل خیموں سے نکل آئی۔ ہاں جی، میں کہتا ہوں جن کے گھر میں قرآن اترے، اگر یہ بات غلط ہو تو ضرور کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں، علماء کی موجودگی میں کوئی ریت میرے نیچے نہیں ہے، دلیل سے بات کروں گا۔ میں یوں کہتا ہوں جن کے گھر قرآن اترے اور جو انہوں نے یہ مسائل بھی، یہ احکامات بھی میرے نبی کی زندگی میں اپنائے ہوئے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ان سے بڑی خواتین، مولانا بڑی بات ہے، ان سے بڑی خواتین اور کون ہو سکتی ہیں جو اس آیت پہ عمل نہ کریں؟ بڑی عورتیں یہی جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے، آیتوں پہ عمل کیا، یہ ساری قصے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں، توجہ میری طرف، ادھر سے تیر لگتے ہیں، ادھر سے آگ آتی ہے، ادھر سے حملے ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھا گیا میرا پیر حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے شعر کہتا ہے جہاں قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان سلطان تو مصطفیٰ دا جگر، مصطفیٰ دا جگر مستا تیران تلے پڑھتا قرآن دے تری سپارے۔ تکبیر! کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر! ایک اشارہ کروں گا، کیا کیا تکو دیکھو گل کرا فرما، جب تھوڑے اوپر کوئی مشکل تکلیف آئے نا، اس وقت دھاڑو فریاد نہیں ہوتا، اس وقت رب کا ذکر ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے بول صاحب دلیل، آپ پریشان ہیں، ادھر ادھر ہیں، آواز آئی ہے ادھر ادھر جان کی ضرورت کوئی نہیں، تو آپ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اس حسین نے یہ ادائیں مولانا حیدری صاحب اپنے چچا عثمان سے سیکھی کہ 40 دن تک 80 دن تک چاچے کو بھوک لگتی تو قرآن پڑھتا، پیاس لگتی تو قرآن پڑھتا، آج ادائیں وہی جائیں۔ اور جب حملے ہوئے علی اکبر شہید، علی اصغر شہید اور 72 لوگ شہید، انشاءاللہ کبھی سب کے نام آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ تو 2-4 باتیں ہوتی ہیں نا، لیکن حضرت حسین نے وہی کھڑے ہو کے بد دعا کی، کیا کی؟ کہا لوگو او بدبختو، تم نے مجھے مکہ سے نکالا، اللہ تمہیں مکہ نصیب نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں سمجھے؟ ووٹ نہ بھرو۔ تم نے مجھے قرآن سے دور کیا، میں پورا قرآن حضرت حسین دل میں پڑھا کرتے، اللہ تمہیں قرآن سے محروم کرے۔ تم نے مجھے مسجد سے نکالا، اللہ تمہیں مسجد بولو نہیں کرے گا۔ لیکن میرے پیر حسین نے اتنے بڑے معاملے میں، اتنی بڑی حساب و کتاب میں نہ سر جھکایا، بولو یار، نہ آہو بھگا کیا، استقامت بھی دکھائی،
قرآن کہتا ہے شکل بھی دکھایا، قرآن کہتا ہے عمل بھی دکھایا، قرآن کہتا ہے آواز آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت میرے پیر کے سامنے ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت، اس لیے نماز کی حالت جب سر سجدے میں ہے، ظالم نے حملہ کیا، اس لیے شاعر کہتا ہے علی بابا، حسین ہے کون؟ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ آج بھی وہی بات بھی، آج بھی وہی حالات بھی، آج بھی وہی واقعہ میرے سامنے، آج بھی وہی دن میرے سامنے، تو اس دن میں وہی کرنا ہے جو حسین نے کیا۔ نہ عبادت ہے نہ تلاوت ہے۔ پڑھیں گے قرآن؟ پڑھیں گے۔ میں پورے پاکستان میں آخر میں ایک میسج دیتا ہوں، نام تو ہم لیتے ہیں حسینی، نام تو ہم لیتے ہیں، ہم یوں ہے فلانے، آج سارا دن میں یوں کتنی دفعہ کیا، یوں کتنی دفعہ کیا، گنتی یاد ہے؟ فقیر کہنے لگا ہے آج سارا دن میں قرآن کھول کے یوں کتنی دفعہ کیا؟ بس یہی میسج تھا حسین کا، یہی میسج حسینی کا، یہی میسج تھا حسین کا، یہی میسج حسینی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور لوگوں قرآن پڑھو۔